الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا حبیب الہی ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا الذي عطا كل شيء خلقه ثم حدا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جناب موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کی زبان سے کہ جب جناب موسیٰ سے فرعون نے سوال کیا کہ موسیٰ اور ہارون آپ کا رب کون ہے، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو جناب موسیٰ نے سوال کا جواب یہ دیا ربنا الذی عطا کل شیء خلقہ ثم ہدا. ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو عطا کیا، خلقت کو، اور اس کے بعد اس کی ہدایت کر دی. یعنی اس آیت میں خداوند متعال یہ بات واضح کر رہا ہے جناب موسیٰ کی زبان سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو خلق بھی کیا ہے اور ہر مخلوق کی ہدایت کا اہتمام بھی کیا ہے. ہدایت کی بھی ذمہ داری خداوند متعال کی ہے اور خلق بھی اسی نے کیا ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جناب موسیٰ کی زبان سے کہ جناب موسیٰ کہتے ہیں میرے رب نے خلقت کو عطا کیا ہے. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، جب وہ خلق ہوتا ہے، اس کے بعد کائنات میں جتنی نعمتیں ہوتی ہیں وہ انسان سے مربوط ہو جاتی ہیں. جب تک انسان وجود ہی نہیں رکھتا، جب تک وہ خلق ہی نہیں ہوا ہے، جب تک اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو دنیا جو ہے نعمت سے بھری ہو، جنت نعمت سے بھری ہو، آخرت میں نعمتیں ہوں، دنیا میں بھی نعمتیں ہوں، تو اس انسان کے لیے کوئی نعمت جو فائدہ مند نہیں ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو وجود عطا کیا، جو خلقت عطا کی ہے، اس میں جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان یہ کبھی گمان نہ کرنا کہ تم کسی طرح کا اللہ کے اوپر حق رکھتے ہو، کیونکہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ اس نے عطا کیا ہے. کیونکہ اس نے عطا کیا ہے لہٰذا اللہ کے اوپر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ اللہ ہم پر حق رکھتا ہے. اس نے ہمیں وجود دیا، جب اس نے وجود دیا یعنی خلقت ہمیں عطا کی، تو اس خلقت کے ذریعے خدا نے ہمیں بہت ساری نعمت عطا کی. والدین ہمیں عطا کیے، بہن بھائی ہمیں عطا کیے، حیات ہم کو عطا کی، دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا کی، نہ فقط دنیا کی بلکہ اخروی نعمتیں بھی عطا کی. یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم نے اہل بیت کو کیا مانگا تھا، لیکن اس خلقت کے صدقے میں خدا نے عطا کر دیا. کیا خدا وند متعال سے ہم نے قرآن کو مانگا تھا، لیکن خدا وند متعال نے اس خلقت کے صدقے میں ہمیں عطا کر دیا. کیا حب علی کو ہم نے خدا سے طلب کیا تھا، لیکن اس خلقت کے صدقے میں اللہ نے عطا کر دیا. یعنی اللہ وہ ہے جس نے خلق کر کے بہت سی ایسی نعمتیں ہمیں دے دیں جس کو ہم نے ابھی طلب نہیں کیا تھا. اس پر اگر انسان شکر کرے کہ خدا اگر ہمیں کسی ایسے گھرانے پیدا کرتا جہاں قرآن نہ ہوتا، جہاں اطرت نہ ہوتی، جہاں حب علی نہ ہوتا، تو کیا ہوتا. لہٰذا خدا کا اس پر بھی شکر ہے کہ خدا نے ہمیں اس ماں کے کوکھ سے جنم دیا تھا جو علی کی ولایت رکھتی تھی، قرآن کے عمل کرتی تھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. لہٰذا انسان تصور کرے کہ انسان خدا سے دعا کرتا ہے تو خدا عطا کرتا ہے. جو اللہ بغیر دعا کے ایسی نعمتیں دے دے تو وہ انسان کو کیا کچھ دے سکتا ہے.
یعنی اللہ نے جب یہ نعمتیں ہمیں دے دیں اور اس نعمتوں کا محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، لہٰذا خدا جو دے سکتا تھا اس نے ہمیں عطا کر دیا اس وجود کے ذریعے۔ اب ہم اس دنیا میں اگر غذا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ہم سوتے ہیں، ہم آکسیجن لیتے ہیں، جو بھی دنیا میں نعمت ہے، ہم سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم چاند سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جس چیز سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں وہ خداوند متعال کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اور کائنات پہ اگر آپ غور کیجئے تو کائنات میں کوئی بھی چیز، جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ زیادہ تر ایسی ہیں جو ہم سے فائدہ نہیں اٹھاتی، بلکہ سبھی ایسی ہیں۔ اگر سورج کو دیکھیے، وہ سورج کو ہم سے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ہم سورج سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ چاند کو ہم سے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ہم چاند سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جانوروں کو ہم سے کوئی فائدہ نہیں لیکن جانوروں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آکسیجن کو ہم سے فائدہ نہیں لیکن آکسیجن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انسان دیکھتا چلا جائے، پانی کو ہم سے فائدہ نہیں لیکن پانی سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کائنات میں جو کچھ خدا نے خلق کیا ہے وہ خداوند متعال نے انسان کی خدمت کے لیے خلق کیا ہے۔ انسان کو اس پہ سلطنت دی ہے، اختیار دیا ہے کہ یہ میں نے تمہارے لیے خلق کیا ہے لیکن میں نے تم کو اپنے لیے خلق کیا ہے۔ پوری کائنات میں نے انسان تیرے لیے سجائی ہے لیکن تجھے میں نے صرف اپنے سجدے کے لیے بنایا ہے۔ لہٰذا خالق کائنات کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، خداوند متعال نے جن و انسان کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ اللہ کی وہ عبادت کریں، تاکہ اس کا عرفان حاصل کریں، تاکہ اس کی معرفت حاصل کریں۔ خداوند متعال نے اپنی ذات کے لیے انسان کو خلق کیا ہے اور تمام کائنات کو انسان کے لیے خلق کیا ہے۔ بس صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ واضح ہو جاتی ہے کہ جب خداوند متعال نے خلق کیا ہے تو حق ہدایت بھی اسی کے پاس ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو قلع ہیں، جو صاحبان شعور ہیں، جو صاحبان علم ہیں، اگر وہ کسی چیز کو بناتے ہیں، اگر وہ چیز کو پروڈیوس کرتے ہیں تو اس کے ہدایت کی یعنی اس کی گائیڈ بک بھی بنانے کی ذمہ داری ان کی ہوتی ہے۔ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بنائے تو کمپیوٹر کو، لیکن اس کی گائیڈ بک کون بنائے گا؟ اس کو جس نے فریج بنایا ہو۔ نہیں ہو سکتا۔ جس نے گاڑی بنائی ہے تو یہ نہیں ہو سکے جس سے بلڈنگ بنائی ہوگی وہ اس کی گائیڈ بک بنائے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو شخص بناتا ہے جس چیز کو، اس کو پتا ہے، اس کی ریکوائرمنٹس کا ہی پتا ہے، اس کی نیڈز کا ہی پتا ہے، لہٰذا وہ گائیڈ کرے گا اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیا چیز اس کے لیے ہارمفل ہے، کیا چیز کے لیے بہتر ہے، کس چیز سے اسے سکسیسفل ہو سکتے ہو، کون سی چیز کو نقصان پہنچا سکتی ہے، کس چیز کے ذریعے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، یہ وہ بتائے گا جس نے اس کو بنایا ہوگا۔ جب خدا نے انسان کو خلق کیا ہے اب وہ اس کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائے کہ انسان تیرے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ اب ہم طے نہیں کریں گے کہ ہمیں کیا دیکھنا چاہیے اور کیا نہیں دیکھنا چاہیے، کیا سننا چاہیے، کیا نہیں سننا چاہیے، کیا بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے، یہ ہمارا خالق بتائے گا کہ زبان میں نے دی ہے، اب طے میں کروں گا کہ کیا بولنا چاہیے اور کیا نہیں بولنا چاہیے، کیا سننا چاہیے، کیا نہیں سننا چاہیے، کیا دیکھنا چاہیے، کیا نہیں دیکھنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ خدا جانتا ہے، ہم بظاہر کہتے ہیں اگر ہم یہ دیکھ لیں تو کیا ہو جائے گا، اتنا کمزور تو ایمان نہیں ہے ہمارا، لیکن خداوند متعال جانتا ہے اس دیکھنے کا افیکٹ تمہاری طبیعت پر کیا پڑے گا، اس سننے کا افیکٹ تمہاری طبیعت پہ کیا پڑے گا، اس زبان پہ یہ الفاظ لانے کا اثر تمہارے اوپر کیا ہوگا۔ لہٰذا خدا انسان کو بہتر انداز سے جانتا ہے، اس لیے اب حرام و حلال جو بیان کیے ہیں وہ خداوند متعال نے بیان کیے ہیں، خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کا اہتمام کیا۔ لیکن عزیزان محترم، یہاں پر جس ہدایت کی بات ہو رہی ہے وہ ہدایت صرف انسان کی نہیں ہے، وہ انسان کی ہدایت کا موضوع آگے آئے گا، لیکن یہاں پہ جو ہدایت کی بات ہے، یہاں جو گفتگو ہدایت کی ہے وہ تمام چیزوں کی بات کی ہے۔ عطا کل شیء خلقہ ثم ہدا،
خدا نے ہر چیز کو خلقت عطا کی ہے اور اس کے بعد اس کی ہدایت کر دی ہے. یعنی خدا نے ذرے کو بھی خلق کیا ہے، اس کی بھی ہدایت کی ہے، پہاڑ کو خلق کیا اس کی بھی ہدایت کی ہے، زمین کو خلق کیا ہے تو اس کی بھی ہدایت کی ہے، آسمان کو خلق کیا ہے تو اس کی بھی ہدایت کی ہے، چیونٹی کو خلق کیا ہے تو اس کی بھی ہدایت کی ہے، ہاتھی کو خلق کیا ہے تو اس کی بھی ہدایت کی ہے. یعنی کائنات میں جو کچھ پایا جاتا ہے سب کچھ اللہ کے سے ہدایت یافتہ ہے اور ہدایت لے کر آیا ہے. اور اس کی مثال میں دیتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو سکے. دیکھیں عزیزان محترم، جانور جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی جانور ایک دوسرے جانور کو نہیں بتاتا کہ تمہیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. اللہ تعالیٰ نے وہ پروگرام فیڈ کر کے بھیج دیا ہے. جیسے آپ کمپیوٹر خریدتے ہیں تو اس میں پروگرام فیڈ شدہ آتے ہیں بعض پروگرام، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی بطور جبلت ان کے اندر ان کے پروگرام فکس کر دیے اور فیڈ کر دیے ہیں. اب لہٰذا جو گوشت خور جانور ہوگا وہ سبزی کی طرف مائل ہی نہیں ہوگا، اور جو سبزی خور ہوگا گوشت کی طرف مائل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے اس کی جیسی ہدایت کی وہ اسی کے مطابق چلے گا، وہ اس سے جو ہے سرپیچی نہیں کر سکتا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ہدایت دی ہے. ہم اتنے عقل و شعور رکھنے کے باوجود اگر ہمارے گھروں کے اوپر نمبر بھی ہوتے ہیں، ہمارے اسٹریٹ کے نام بھی ہوتے ہیں، ہمارے شہروں کے نام بھی ہوتے ہیں، ہمارے ملکوں کے نام بھی ہوتے ہیں، ہماری کاؤنٹیز بھی ہوتی ہیں، ہماری بوروز بھی ہوتی ہیں، یہ سب ہمارے پاس ایڈریس کے نام پر موجود ہوتے ہیں، پوسٹ کوڈ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان محتاج ہوتا ہے. آج کا انسان محتاج ہو گیا ہے کہ وہ راستہ پوچھے چاہے وہ نیویگیٹر کے ذریعے پہنچے. سب کچھ ہونے کے باوجود وہ نیویگیٹر استعمال کرتا ہے، جبکہ اسٹریٹ کا نام پتہ ہے، پوسٹ کوڈ پتہ ہے، مکان مشخص ہے، نمبر سب ہے، دوسرا اس نمبر کا مکان نہیں ہے اس اسٹریٹ پہ، لیکن اس کے باوجود انسان نیویگیٹر کی ضرورت پڑتی ہے اور استعمال کرتا ہے. ہم سب استعمال کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہم سب استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر ایک مثال دے دوں خداوند متعال کی، اگر حکمت انسان دیکھنا چاہے کہ خدا نے جب ہدایت کی تو ایک چھوٹے سے جانور جسے ہم شہد کی مکھی کہتے ہیں اس کی ایسی ہدایت کی ہے کہ لاکھوں کی تعداد سے صبح نکلتی ہیں، مکھیاں نکلتی ہیں شہد بنانے کے لیے اور شہد ڈھونڈنے کے لیے، لیکن واپسی میں نہ ان کو نیویگیٹر کی ضرورت نہیں ہوتی. ہر کوئی اپنا چھتا بھی پہچانتا ہے، اپنے سوراخ کو بھی جانتا ہے، جبکہ ان کا گھر بھی ایک جیسا ہوتا ہے، سب کی شکلیں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں. وہاں کوئی اسٹریٹ بھی نہیں ہوتی ہے، وہاں کوئی نام نہیں ہوتا، وہاں کوئی نمبر نہیں ہوتا. وہ پھر کیسے پہنچ جاتی ہیں؟ جب ہم شعور کے باوجود نہیں پہنچتے، اس کے معنی اللہ نے ان کو اتنا شعور دیا ہے کہ وہ پہنچ جاتی ہیں. لہٰذا خدا نے کائنات میں جو کچھ بھی خلق کیا ہے اس کی خدا نے ہدایت کی ہے اور ہدایت کے طور پہ تمام کچھ چل رہا ہے. یہ سورج جو سیکنڈوں اوپر نہیں آتا اور سیکنڈوں دیر سے نہیں غروب ہوتا، چاند کے اپنے معیار ہیں، ان پہ نکلتا ان پہ غروب ہو جاتا ہے، زمین کا اپنا معیار ہے، اسی پہ چکر لگاتا ہے ورنہ انسان پریشان ہو جائے. بنایا پروگرام تھا سمر پہ گھومنے جانے کا، پتہ چلا سردیاں پڑ گئیں، اس لیے کہ زمین کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا. نہیں، زمین کا سسٹم ہے، وہ اپنے حساب سے سردیاں آئیں گی، اپنے حساب سے گرمیاں آئیں گی، کیونکہ وہ اپنے مدار پہ رہے گی. اللہ نے اس کی ہدایت کر دی ہے، وہ اپنے مدار سے نہیں نکل سکتی ہے. اللہ نے کیونکہ ہدایت کی ہے کائنات میں ہر چیز کی، خدا نے کیونکہ ہدایت کی، وہ سرپیچی نہیں کرتی. لہٰذا دنیا میں ٹنوں بیج کے حساب سے گندم بوئی جاتی ہے. وہاں پر کبھی آپ نے دیکھا گندم کی جگہ گیہوں نکل آیا ہو؟ کہیں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ انسان جو ہے وہ اس نے سیب کا درخت لگانے کے لیے بیج بوئے ہوں وہاں آم کا درخت نکل آیا ہو؟ کبھی غلطی ہوتی؟ ایسی نہیں ہوتی. دنیا میں کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہر چیز کو پتا ہے کہ اسے کیا بننا ہے اور کیسے بننا ہے. دیکھیں ملینز بیج بوئے جاتے ہیں، کوئی ایک بیج غلط ہو جاتا، لیکن کیونکہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، زمین بھی اور وہ بیج بھی ہدایت یافتہ ہے، لہٰذا وہاں غلطی اور خطا نہیں ہوتی، وہاں پہ کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں سگنل فیلئر ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں کمپیوٹر سسٹم کولیپس ہو جاتا ہے، لیکن وہاں پہ جو اللہ نے ان کو سسٹم بنا دیا ہے وہاں کسی قسم کا کولیپس نہیں ہوتا، وہ تمام چل رہا ہے کیونکہ اللہ کا ہدایت یافتہ ہے. ایک پھول بھی اللہ کا ہدایت یافتہ ہے، ایک ذرہ بھی اللہ کا ہدایت یافتہ ہے، ایک درخت بھی اللہ کا ہدایت یافتہ ہے، اور چاند اور سورج بھی ہدایت یافتہ ہے. اب آئیں ہم انسان کی طرف. یہ تو تمام مخلوق ہے خدا کی، سب ہدایت یافتہ ہے اور سرپیچی بھی نہیں کرتی، خطا بھی نہیں ہوتی، غلطی بھی نہیں ہوتی، اشتباہ بھی نہیں ہوتا، ایرر بھی نہیں آتا. لیکن اب انسان کی طرف آئیں
تو اللہ نے انسان کو جب آیا تھا لا تعلمون شیئا کی منزل پر آیا تھا، یعنی انسان جاہل آیا تھا، تو اللہ نے اس کی ہدایت کے لیے حواس خمسہ دیے، 5 سینسز دیے تاکہ ہدایت پا جائے، اس کو عقل دی تاکہ وہ ہدایت پا جائے، اسے شعور دیا تاکہ وہ ہدایت پا جائے، اسے فطرت دی تاکہ وہ ہدایت پا جائے۔ یہ تمام وسائل دی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے۔ انسان عقل بھی رکھتا ہے اور 5 سینسز بھی رکھتا ہے، 6 سینس کے ساتھ اللہ نے بھیجا ہے، اور اگر کوئی 5 سینسز رکھتا ہو، چھٹا نہ رکھتا ہو، تو اس کو ہم اس کی گفتگو بھی نہیں کر رہے، ہم اس باشعور انسان کی گفتگو کر رہے ہیں جس کو اللہ نے شعور بخشا ہے۔ اس کے باوجود عزیزان محترم ہمارے آنکھیں بھی دھوکہ کرتی ہیں، ہمارے کان بھی غلط سن لیتے ہیں، زبان بھی غلط چل جاتی ہے، اسمیل میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، بہت سی چیزوں میں غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ ہمارے سامنے سے ہمارا دوست گزر جاتا ہم اسے نہیں پہچان پاتے، وہ کہتے ہیں میں آپ کے سامنے سے گزرا تھا، نظر بھی پڑی تھی نہیں دیکھ سکے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کیا غلطی کر جاتی ہے، اور انسان کے کان بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ جو 5 سینس ہیں اکثر ہی صحیح بتاتے ہیں، لیکن یہ کبھی غلطی بھی کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کنٹرول کے لیے عقل دی ہے انسان کو، اور عقل جو ہے ان کو کنٹرول کرتی ہے، لیکن سب صاحبان شعور ہونے کے باوجود، صاحبان عقل ہونے کے باوجود، آپ وہ تصور کیجئے اس وقت تقریباً 6 بلین کی قریب آبادی بنتی ہے، 6 بلین کے قریب اگر آبادی ہے، اس میں سے آپ 4 بلین افراد تو صاحبان شعور ہوں گے، صاحبان عقل ہوں گے، لہٰذا وہ افراد کو اگر اٹھا کے دیکھ لیجئے اور ان افراد کی زندگیوں کو دیکھیے، ان زندگیوں میں اگر ہر انسان نے اپنی عقل کے باوجود، 5 سینسز کے باوجود ایک غلطی بھی کی ہے، یہ پشیمان ہونا، یہ شرمندہ ہونا، یہ غلطی کرنا، یہ سوری کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ انسان سے خطا ہوتی ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اگر 4 بلین افراد جو صاحبان شعور ہیں وہ زندگی میں ایک دفعہ بھی غلطی کرتے ہیں، تو اس کے معنی پتہ چل گیا کہ انسان عقل تو رکھتا ہے، حواس تو رکھتا ہے، لیکن خطا کرتا ہے، اور جب وہ خطا کرتا ہے تو اس کے معنی نہ اس کی عقل کافی ہے نہ اس کے حواس کافی ہیں، یعنی ہمارے پاس تقریباً 4 بلین دلیلیں بن جاتی ہیں، اور اگر 2 خطائیں ہو جائیں تو 8 بلین دلیلیں بن جائیں گی کہ کوئی ایسا راستہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ خدا سے سوال کیا جائے، اے خدا تو نے پتھروں کے لیے، چیونٹی کے لیے، ایک پھول کے لیے، کیا انسان کو ایک پھول کے برابر، ایک کانٹے کے برابر، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں رکھا کہ ان کو جو نظام ہدایت دیا وہ مبنی تھا عصمت کے اوپر، نہ وہاں خطا ہوتی تھی، نہ وہاں غلطی ہوتی تھی، نہ وہاں اشتباہ ہوتا تھا، لیکن جو انسان کے لیے ہدایت کا اہتمام کیا وہاں خطا بھی ہو رہی ہے، وہاں غلطی بھی ہو رہی ہے، وہاں اشتباہ بھی ہو رہا ہے، تو خداوند متعال پلٹ کے کہے گا انسان ہم نے صرف نظام عصمت ان کو نہیں دیا تھا بلکہ آدم سے لے کر تا قیامت نظام عصمت کا اہتمام کیا ہے، اور وہ نظام ایسا نظام ہے جہاں خطا نہیں ہوتی، نہ غلطی نہیں ہوتی، نہ اشتباہ نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا؟ اب آپ دیکھیے کہ اگر سورج کو اللہ نے ہدایت جناب آدم کے وقت پہ کی تھی تو آج بھی وہ ہدایت پا رہا ہے، اور اگر گیہوں کی بھی ہدایت کی تھی تو آج بھی ہدایت پا رہی ہے، اگر پھول کی ہدایت کی تو آج بھی ہدایت پا رہی ہے۔ تو تصور میں کیسے انسان نے تصور کر لیا کہ اللہ نے ان چیزوں کو جو اللہ نے انسان کے لیے بنایا تھا اور انسان سے ادنا بنایا تھا، انسان کو اشرف بنایا تھا، ان کے لیے جو ہدایت کا اہتمام کیا وہ تو ان کی خلقت سے لے کر قیامت تک کے لیے تھا، لیکن انسان یہ کیسے بھول گیا کہ اللہ نے اس کے لیے ہدایت کا اہتمام کیا تو منقطع ہو گیا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، عقل تصور ہی نہیں کر سکتی۔ اس کے معنی انسان کی بھی ہدایت کا اہتمام ایسا کیا ہے جس کو ہم وحی کہتے ہیں، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، جس کو ہم نبوت کہتے ہیں، جس کو ہم رسالت کہتے ہیں، جس کو ہم خلافت کہتے ہیں، جس کو ہم ولایت کہتے ہیں، جس کو ہم امامت کہتے ہیں۔ تو خدا نے یہ کہے گا کہ میں نے تمام چیزوں کے لیے تو ایک ہدایت کا، جسے ہدایت تکوینی کہا جاتا ہے، صرف اس کی ہدایت کا اہتمام کیا تھا، لیکن تیرے لیے دیکھو 1,24,000 انبیاء کی ہدایت کا اہتمام کیا، قرآن و شریعت بھیج کر ہدایت کا اہتمام کیا، آئمہ اطہار کو بھیج کر ہدایت کا اہتمام کیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہو ہی نہیں سکتا کہ ہدایت کا اہتمام نہ کرے، اللہ نے ہم سب کے لیے ہدایت کا اہتمام کیا، اور جب کل کیا ہوا تھا اور آج سے ہدایت کا نظام چل رہا ہے تو اس کے معنی آج بھی کوئی ہے
جو ہماری ہدایت کرنے والا موجود ہے۔ وہ اور بات ہے ہم راضی نہ ہو کہ ہدایت لے سکیں، لیکن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے کہ وہ ہدایت دینا چاہتا ہے، اللہ نے اس کو ہدایت کے لیے خلق کیا ہے۔ لہٰذا انسان جب اس دنیا میں آیا ہے تو اس دنیا میں اس کو ہر قدم پر ہدایت کی ضرورت تھی۔ خداوند متعال نے اس کے لیے ہدایت کا اہتمام کیا تاکہ انسان گمراہ نہ ہو جائے۔ اور کیوں اہتمام کیا؟ کیونکہ دنیا مقام ایسا تھا۔ اگر دنیا کی جا کے تعریف دیکھیں، دنیا جو ہے بعض روایتوں میں آیا ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے سانپ کی طرح ہے۔ اچھا، جب سانپ کی طرح ہے تو کیا مراد ہے؟ یعنی اس کا ظاہر بہت خوبصورت ہے، باطن سے ہی زہریلی ہے۔ مثال دی کیونکہ مولا نے، سانپ کی طرح ہے تو اس کا ظاہر جو ہے بہت خوبصورت ہے، چمکیلا ہے اور بہت اٹریکٹیو ہے، لیکن اندر سے اس کے زہر بھرا ہوا ہے۔ تو اس کے معنی پتہ یہ چلا کہ جو بچہ اگر ہوتا ہے تو بچہ کیا کرے گا؟ سانپ کے ظاہر کو دیکھے گا، اس کے باطن کو نہیں دیکھے گا، وہ اٹریکٹ ہو جائے گا۔ جب اٹریکٹ ہوگا تو سانپ تو کسی کو پہچانتا نہیں، وہ بچے کو بھی ڈس لیتا ہے۔ لہٰذا امام جو مثال دے رہے ہیں وہ سانپ کی اسی لیے مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو جو باصاحبان شعور ہوں گے اس کے ظاہر پر نہیں جائیں گے، اس کی حقیقت کو دیکھیں گے۔ اس دنیا میں جو بھی شعور اور عقل کی بنا پہ زندگی گزارے گا تو وہ کبھی دنیا کے ظاہر کو نہیں دیکھا گا، اس کے باطن کو دیکھ کر نگاہ کرے گا۔ اور جو انسان زندگی میں دنیا کے ظاہر پر نگاہ کر کے اگر اس نے نگاہ کر کے عمل کرنے کی کوشش کی تو یقیناً وہ انسان گمراہ ہو جائے گا، جیسے وہ ایک بچہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح امیر المومنین ایک اور مثال بھی دیتے ہیں۔ امیر المومنین مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ دنیا جو ہے پل کے مانند ہے۔ پل کیا ہوتا ہے؟ پل جو ایک ملک کو دوسرے ملک سے ملاتا ہے، ایک شہر کو دوسرے شہر سے ملاتا ہے، ایک جگہ کو دوسرے جگہ کو، ایک کنارے کو دوسرے کنارے سے ملاتا ہے۔ پل کا کام ہی ہے، برج کا کام ہی یہی ہے۔ یعنی برج بھی جو ہے رکنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں پر اگر انسان رکنے کا فیصلہ کر لے اور اس طرح سے گزرے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں یہاں رک جاؤں گا تو اس کے معنی وہ گمراہ ہو گیا، وہ اپنا راستہ بھول گیا، وہ اپنا ہدف بھول گیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو برج کے مانند بنایا، یہاں سے گزر جانا ہے۔ جب یہاں معصومین نہ رہے، آئمہ نہیں رہے، انبیاء نہیں رہے، مرسلین نہیں رہے تو انسان کو ہم خطا کاروں گناہگاروں کیا حق حاصل ہے کہ ہم یہاں پہ رہیں؟ یہاں سے جیسے وہ آئے تھے گزر گئے، ہمیں بھی آ کر گزر جانا ہے۔ لہٰذا یہ دنیا جو ہے اس طرح سے انسان کو گمراہ کرتی ہے۔ جب اس دنیا میں انسان آیا تو اس کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک دنیا کی تعریف کی جس کو مجھے آج بیان کرنا ہے، وہ تعریف تھی جناب لقمان علی نبینا علیہ السلام۔ وہ کہتے ہیں اپنے فرزند سے، کہتے ہیں میرے بیٹے ان الدنیا بحر عمیق، دنیا جو ہے وہ ایک گہرے سمندر کے مانند ہے۔ گہرا سمندر جو ہوتا ہے اس کے مانند ہے، کیونکہ سمندر کی چند خصوصیات ہیں۔ سمندر وہ ہوتا ہے جو انسان کو غرق کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی کشتیاں، بڑے بڑے جہاز اس سمندر میں غرق ہو گئے، اور غرق ہو گئے۔ وہ غرق ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی غفلت کی ہے، جس نے بھی غفلت کی، کسی بھی چیز سے غفلت کی، تو وہ اس دنیا میں غرق ہو جائے گا، جیسے لوگ سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا میں دنیا دار بھی غرق ہوتا ہے، اس دنیا میں آخرت والا بھی غرق ہوتا ہے۔ دنیا دار جو ہے مقام کے ذریعے غرق ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو مقام پسند ہوتا ہے، اسے پوسٹ پسند ہوتی ہے، لہٰذا وہ پوسٹ پہ آ کے اتنا متکبر ہو جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں غرق ہو جاتا ہے۔ دولت کے ذریعے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، قدرت کے ذریعے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو آخرت والے افراد ہوتے ہیں، جو دیندار افراد ہوتے ہیں، دنیا ان چھوڑتی ان کو بھی نہیں ہے، ان کی تو زیادہ دشمن ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کا شیطان بھی دشمن ہوتا ہے۔ تو دنیا ان کو بھی گمراہ کرتی ہے۔ ان کو کیسے گمراہ کرتی ہے کہ وہ جب عبادت کرنے لگتے ہیں، جب خدا کی اطاعت کرنے لگتے ہیں تو دنیا انہیں دھوکہ کے ہی دیتی ہے کہ تم سب سے اچھے آدمی ہو، انہیں متکبر بنا دیتی ہے، انہیں خود پسند بنا دیتی ہے، انہیں عجب میں گرفتار کر دیتی ہے، وہ اپنے آپ میں خود پسندی میں گرفتار ہو جاتے جبکہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دنیا اسے بھی گمراہ کرتی ہے، دنیا دار کو بھی گمراہ کرتی ہے اور دیندار کو بھی گمراہ کرتی ہے۔ وہ گمراہ کرنے کے وسائل الگ ہیں، کسی کو نماز کے ذریعے گمراہ کرتی، کسی کو دولت کے ذریعے گمراہ کرتی ہے، کسی کو قرات کے ذریعے گمراہ کرتی ہے۔ اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ چاہتی ہے کہ نہ دیندار یہاں رہ سکے نہ دنیا دار رہ سکے، کیونکہ دنیا خود ایک ایسی جگہ ہے جس نے اس دنیا کی حقیقت کو جانا تھا، اور جو اس دنیا کو جانتا تھا، جس نے اس کے باطن کو کہا تھا، جس نے یہ تعریف کی تھی کہ یہ دنیا سانپ کی طرح ہے، اس کا ظاہر خوبصورت ہے، باطن زہریلا ہے، تو وہ شخص تھا جس نے اس دنیا کو طلاق دے دی تھی۔
اس نے طلاق دی اس لیے تھی کہ یہ دنیا جو اپنانے کے لائق نہیں ہے، یہ دیندار کی بھی دشمن ہے، یہ دنیا دار کی بھی دشمن ہے، یہ اسے بھی رسوا کرتی ہے، یہ اسے بھی رسوا کر دیتی ہے، لہٰذا یہاں پہ بڑے بڑے لوگ آئے غرق ہو گئے۔ قرآن کا مشہور و معروف واقعہ جو ہے بلعم باور کا ہے، مستجاب الدعا تھا، دعا کرتا تھا، رد نہیں ہوتی تھی، لیکن اس دنیا اسے کھا گئی، ختم کر دیا، وہ ملعون ہو کے اس دنیا سے گیا۔ قرآن نے پورا واقعہ بیان کیا۔ شیطان ابلیس کی مثال ہمارے سامنے، ہزاروں سال خدا کی عبادت کی، سجدے کیے، لیکن اس نے غرق، تکبر میں آ کے غرق ہو گیا۔ دنیا میں انسان اگر صرف غور کر لے کہ دنیا میں جو ابتدا مصیبت، اس دنیا میں جو مشکل پیدا ہوئی ہے وہ تکبر ہے۔ تکبر انسان، مثال کے طور پہ میں عزادار ہوں تو میں اس پہ اگر تکبر کروں، میں عزادار ہوں، وہ کم عزاداری کرتے میں زیادہ کرتا ہوں، تو میری عزاداری برباد ہو گئی۔ میں زیادہ نمازی ہوں، کم نمازی ہے، تو میری نماز برباد ہو گئی۔ میں زیادہ قرآن پڑھتا ہوں، وہ کم قرآن پڑھتا ہے، وہ ختم ہو گئی۔ میں زیادہ حسینیہ جاتا ہوں، کم حسینیہ جاتا ہوں، حسینیہ جانا ختم ہو گیا۔ جس عمل پہ تکبر آ گیا وہ ختم ہو گیا۔ خداوند متعال نے ابلیس کو مثال بنا کے پیش کر دیا۔ ابلیس نے شرک نہیں کیا تھا، کسی ترک و واجب کو ترک نہیں کیا تھا، کسی حرام کا مرتکب نہیں ہوا تھا، اس نے تکبر کیا تھا خدا کے سامنے۔ پہلا گناہ تکبر تھا جس سے ابلیس وجود میں آیا ہے۔ لہٰذا تکبر وہی چیز ہے جو انسان کی دنیا کو ہی برباد کر دیتی ہے اور دین کو ہی برباد کر دیتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب آئیں دوسری صفت جو ہے دنیا کی، دوسری صفت یہ ہے دنیا کی کہ اگر وہ بحر العمیق ہے، ایک گہرا سمندر ہے، تو سمندر جو ہے وہ ٹھہرا نہیں ہوتا جھیل کے پانی کی طرح، اس میں تلاطم رہتا ہے، مد و جزر آتے ہیں، تاریخیں آتی ہیں، ابھرتا ہے پانی، دن آتا ہے تو بڑھتا ہے، رات ہوتی ہے پانی گھٹ جاتا ہے، چاند بڑھتا ہے تو تاریخ بڑھ جاتی ہے، یعنی اس میں مسلسل پانی مد و جزر رہتا ہے، تلاطم اس کے اندر رہتا ہے۔ زندگی انسان کی، دنیا کی زندگی وہ بھی اسی طرح سے جان محترم، کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی وہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی جاب والا ہوتا ہے، کبھی جاب لیس ہو جاتا ہے، کبھی صاحب اولاد ہوتا ہے، کبھی بے اولاد ہو جاتا ہے، کبھی صاحب مکان ہوتا ہے، کبھی بے مکان ہو جاتا ہے، کبھی کسی مصیبت میں ہوتا ہے، کبھی نعمت میں ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے نعمت دے کر، کبھی نعمت لے کر آزماتا ہے، کبھی نعمت دے کر آزماتا ہے۔ یعنی انسان کے حالات اسٹیبلش نہیں رہتے اس دنیا میں، وہ دن اور رات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر دنیا کی تبدیلی جو ہے انسان کو دولت آنے پہ وہ مکر جاتا ہے، اگر وہ بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، تو اس کے معنی وہ دنیا میں غرق ہو گیا، اور اگر فقر کی وجہ سے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو وہ بھی غرق ہو گیا۔ دنیا ایسی چیز کا نام ہے، کبھی انسان صحت میں آ کے اللہ کو بھول جاتا ہے، کبھی بیماری میں آ کے اللہ سے شکوہ کرتا ہے۔ دنیا اسی طرح سے، دنیا اسٹیبلش نہیں ہے، ادھر تبدیلیاں ہوتی رہیں گی، لیکن تبدیلی کے بعد ثابت قدم رہنا وہی مومن کی علامت ہے۔ مومن وہ ہے کہ دنیا تبدیل ہوتی رہے، جتنے ہی مد و جزر آتے رہیں، اگر انسان اپنے آپ کو اسٹیبل رکھتا ہے اللہ کی ذات میں، اس کے دین پر، اہل بیت کی مودت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، تو یقیناً وہ انسان کامیاب ہے۔ لیکن وہ انسان جو اس مد و جزر میں بہہ جائے، جو اس بڑھنے اور گھٹنے میں جو ہے اپنا دین چھوڑ دے، اپنے آپ کو ظلم کے حوالے کر دے، گناہوں کے حوالے کر دے، تو یقیناً وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ تیسری صفت جو دنیا کی ہے وہ یہ ہے، وہ دنیا کی صفت یہ بحر کی صفت جو ہے وہ یہ کہ جو بھی اس کے اندر جاتا ہے، ایک تو اس میں غرق ہونے کی صفت پائی جاتی ہے جو بیان ہو گئی، دوسری یہ کہ اس میں نجات کی بھی صفت پائی جاتی ہے۔ یہ دنیا، یہ سمندر جو ہے وہ نجات بھی دیتا ہے، اور جو بھی اس سمندر پہ قدم رکھتا ہے وہ انسان جو ہے نجات کی امید سے قدم رکھتا ہے اور غرق ہونے کا خوف بھی رکھتا ہے۔ لہٰذا انٹرنیشنل سطح پہ قانون یہ موجود ہے کہ جب کوئی بھی بحری جہاز نکلتا ہے تو اس پہ لائف بوٹس رکھی جاتی ہیں۔ رکھی اس لیے کہ ہر جہاز نکلنے والا ڈوب جاتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہر ڈوب جائے تو کوئی سفر کرنا چھوڑ دے، لیکن جب کوئی نہیں، جب ایسا بھی نہیں ہوتا کوئی بھی نہیں ڈوبتا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی لیے انسان جو ہے اس پہ لائف بوٹس رکھتا ہے۔ انسان کا لائف بوٹس رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے خوف ہے ڈوب جانے کا، اور سوار وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اسے امید ہے نجات پا جانے کی۔ یعنی وہ پانی جو ہے، سمندر جو ہے، دنیا جو ہے، وہ جگہ کا نام ہے جہاں پہ نجات کی امید بھی پائی جاتی ہے، غرق ہونے کا خوف بھی پایا جاتا ہے۔ اب سنیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں،
امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں ہمارا جو مومن ہے، ہمارا شیعہ جو ہے، وہ خوف اور رجا کے درمیان رہتا ہے، یعنی وہ خوف زدہ رہتا ہے خدا کی معصیت کرنے سے اور امید رکھتا ہے خدا سے نجات پانے کی۔ یعنی مومن ہوتا ہی وہی ہے کہ جو سمندر میں سفر کرتا ہے لیکن خوف کے ساتھ سفر کرتا ہے اور نجات امید کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس دنیا اگر غرق کرتی ہے تو یہ یہاں پر نجات بھی پا سکتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جب دنیا ایسی ہے، اللہ نے ہدایت کا اہتمام کیا ہے، انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ایک معصوم نبی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا غرق بھی کر دیتی ہے، اس میں تلاطم بھی آتا ہے، اس میں نجات کی امید ہی پائی جاتی ہے، تو پھر اللہ سے سوال یہ ہے کہ اے خدا، وسیلہ بھی اب تو فراہم کرے گا، اب تو بتا دے کہ کس طرح سے اس دنیا میں ہم زندگی گزاریں۔ لہٰذا اللہ نے جب اپنے آخری نبی کو بھیجا، کہا قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب قیامت تک کوئی دین آنے والا نہیں ہے، لہٰذا اب خدا کی طرف سے کوئی نیا دین نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں اگر تمہیں اس دنیا سے نجات پانی ہے اور غرق ہونے سے بچ جانا ہے اور تلاطم سے بچ جانا ہے تو اس سفینے پہ سوار ہونا پڑے گا جو نہ تلاطم سے پریشان ہوتا ہے نہ اس کے غرق ہونے کے خوف ہے، بلکہ وہ نجات یافتہ ہے۔ لہٰذا پیغمبر فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور آج کل کون سا سفینہ ہے؟ کہا ان الحسین مصباح الہدی سفینۃ النجات۔ حسین وہ ہے جو ہدایت کا چراغ بھی ہے اور سفینہ نجات بھی ہے۔ یعنی اگر تمہیں اس دنیا سے بچنا ہے تو اس سفینے کو تلاش کرو جو غرق نہ ہوتا ہو۔ حسین وہ سفینہ ہے جو غرق بھی نہیں ہوتا، نہ دنیا کے مد و جزر سے گھبراتا ہے۔ لہٰذا حسین کی عزاداری اور حسین کا تذکرہ وہ سفینہ ہے جو اس سے وابستہ ہو جاتا ہے، اسے نجات کی امید رکھنا چاہیے اور وہ کبھی بھی غرق نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بھائیزان محترم، پیغمبر اسلام اس دنیا میں ہمیں تنہا چھوڑ کے نہیں گئے ہیں، بلکہ اس سفینے کا بھی اہتمام کر کے گئے جو سفینہ نہ ٹوٹتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ غرق ہوتا ہے، لیکن سفینہ اور ہدایت جو کہا گیا مصباح الہدی بھی ہے، سفینۃ النجات بھی ہے۔ دو صفت حسین کی بیان کی، ایک مثال دی ہے مصباح کی، ایک مثال دی ہے سفینے کی، اور ان میں خصوصیت یہ پائی جاتی ہے کہ چراغ ہدایت کرتا ہے لیکن جو چراغ کے پاس آتا ہے، جو چراغ کو اپنا امام بناتا ہے، جو چراغ کو اپنے آگے رکھتا ہے، اگر چراغ کو پیچھے رکھ دے وہ چراغ ہدایت نہیں کرتا، اگر امام بنا کے رکھتا ہے تو چراغ ہدایت کرتا ہے۔ اگر حسین کو پیچھے چھوڑ دیا تو کبھی ہدایت نہیں ہوگی، حسین کو امام بنا کے رکھا تو یقیناً حسین ہدایت کر دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اور دوسری صفت یہ ہوتی ہے چراغ کی کہ نور جو ہوتا ہے، مصباح جو ہوتی ہے، وہ خود نورانی ہوتا ہے اور جو اس کے قریب آتا ہے اسے بھی نورانی کر دیتا ہے۔ یعنی جہاں پہ وہ نور روشن ہو جاتا ہے اس تاریکی کو بھی نورانی بدل دیتا ہے۔ یہ کمرہ تاریک تھا، جب نور کو روشن کیا یہ بھی منور ہو گیا اور وہ خود نور بھی نور ہے۔ یعنی نور جو کی خصوصیت یہ ہے جو اس کے پاس آ جاتا ہے اسے وہ اپنی طرح نورانی بنا دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم اہل بیت چراغ نور ہیں، حسین چراغ نور ہے، جو ان سے جتنا قریب ہوتا جائے گا وہ اتنا نورانی ہوتا جائے گا، جو جتنی ان کی سیرت کو اپناتا رہے گا اتنا نورانی ہوتا رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ نور سے جتنا فاصلہ ہوگا نورانیت میں اتنی کمی ہوگی، جتنی قربت ہوگی اتنی نورانیت میں اضافہ ہوگا۔ جتنا سیرت حسین کو اپناتے چلے جائیں گے، انسان امام حسین کی فکر کو اپناتے چلے جائیں گے، انسان کا سینہ منور ہوتا چلا جائے گا، سینہ انسان کا روشن ہوتا چلے جائے گا، کیونکہ نور کی تاثیر یہ ہے کہ وہ خود منور ہوتا ہے اور اپنے قریب آنے والے کو بھی منور کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اور اسی طرح کہا سفینہ، یہ سفینہ نجات بھی ہے،
یہ ہدایت کا مینار بھی ہیں، ہدایت بھی یہ کرتے ہیں، اور سفینہ نجات بھی یہ ہیں۔ دنیا میں سفینہ وہ سفینہ جو کہ مد و جزر سے ٹکرا کے غائب ہو جائے یا گرنے کا ڈر ہو تو یا متاثر ہو جائے جو سفینہ، وہ سفینہ خطرناک ہوتا ہے، اس پہ سوار نہیں ہونا چاہیے جس پر دنیا کے اثرات مرتب ہوں اور اس کے بعد اس پہ اثر نہ پڑے۔ تو اس کے معنی وہ سفینہ مضبوط سفینہ ہے۔ تاریخ میں یہی نظر آتا ہے۔ جرداق نے اپنی کتاب جو لکھی تو اس نے کہا میں نے علی کی سیرت کو مطالعہ کیا، میں نے جو علی کو پڑھا تو میں نے دیکھا علی وہ ہے کہ جس نے کائنات کو متاثر کیا ہے لیکن دنیا اسے متاثر نہ کر سکی، دنیا اسے مد و جزر نہ لا سکی، دنیا اس کو تڑپا نہیں سکی، دنیا اس کو ہلا نہ سکی، اس لیے کہ علی کی ذات اتنی پختہ ہے۔ لیکن جرداق کہتا ہے ایک مقام ہے جہاں پر میں نے علی کو تڑپتے دیکھا، جہاں پہ علی کی ذات بھی تلاطم دیکھا، تو وہ ذات وہ کون سا مقام ہے؟ کہ وہ ہے جب مظلوم کی آہ سن لیتے تھے۔ اگر علی کے کان مظلوم کی آ جاتی تھی، چاہے یہودن کی پازیب چھن جائے، تو علی پھر تڑپ جاتے تھے۔ کیوں؟ علی مقام عدالت پر ہیں، نہ فقط مقام عدالت پہ، ذات علی عین عدل ہے، عدالت کو علی کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جرداق کے اس کہنے پر کہا کہ دنیا میں بہت سے لوگوں نے امیر المومنین تعریف کی ہے، لیکن یہ جو تعریف کی ہے واقعاً اس سے بہتر تعریف نظر نہیں آئی کہ علی کو کسی چیز نے متاثر نہیں کیا، علی نے ہر چیز کو متاثر کیا۔ علی کی ذات نے کبھی تلاطم نہ آیا مگر ایک مقام پر کہ اگر مظلوم کی آواز سن لیتے ہی۔ جرداق کی تعریف ہے۔ آیت اللہ مظاہری کہتے ہیں کہ میں اس تعریف کو مانتا ہوں اور اس تعریف سے اچھی تعریف مجھے بھی نظر نہیں آئی کہ، اور یہ لکھنے والا مسیح ہے جس نے لکھا امیر المومنین ذات کے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر میں ایک تلاطم نہیں 2 تلاطم کا اضافہ کرتا ہوں، یعنی ایک علاوہ اللہ نے ایک اور مقام ایسا ہے جہاں علی تڑپ جاتے ہیں، وہ ہے مقام عبادت، کہ جب علی مصلی پر آتے تھے تب بھی وہ اس طرح سے تڑپتے تھے جیسے ایک سانپ تڑپتا ہے، سانپ کا کانٹا تڑپتا ہے، اس طرح علی ابن ابی طالب متاثر ہو جاتے تھے۔ یہ 2 مقام ہیں جہاں پر علی علیہ السلام کو لوگوں نے متاثر دیکھا اور کسی مقام پہ نہیں ہے۔ تو جو دنیا سے متاثر نہ ہو، دنیا ان کو دھوکہ نہ دے سکے، وہی صاحبان ہدایت ہوتے ہیں، اور جن کو دنیا دھوکہ دے دے، ہم اور آپ اور ہمارے جیسے افراد وہ ہیں جو ذرا سی اگر دولت آ جاتی ہے تو گمراہ ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی عبادت کر لیتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں، ذرا اچھا کام کر لیتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں، ایک یتیم خانہ کھول دیا تو گمراہ ہو گئے کہ ہم نے بہترین کام کیا، یعنی تکبر کی صفت آ جاتی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، خود پسندی میں آ جاتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں، اس نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن یہ وہ ذوات مقدس ہیں کہ ان کے تکبر نہیں آتا، یہ اگر سورج ہی پلٹاتے ہیں پھر سجدہ کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر سورج پلٹانے بھی تکبر نہیں آتا، وہ جانتے ہیں کہ یہ پلٹایا جو میں نے ہے اللہ کے سجدے کے لیے ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ لہذا جو سفینہ نجات ہے، وہ سفینہ نجات کی حقیقت یہ ہے حسین کی کہ جو اس سفینے پر سوار ہو جائے گا، اگر ایک انسان کھڑا ہو اور بڑے 2012 کا ماڈل آیا ہے گاڑی کا، اور باہر کھڑے ہو کر وہ کہے اس کا نیویگیٹر سسٹم بہت اچھا ہے، اس کا فلاں سسٹم بہت اچھا ہے، اس میں یہ سینسر لگا ہوا ہے، اس میں وہ فلاں کام ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، وہ کھڑا تعریفیں کرتا رہے، تو جہاں پہ وہ کھڑا ہوگا وہ وہیں پر کھڑا رہے گا، تعریف کرنے سے وہ گاڑی اس کو کسی مقام پہ نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن انسان اگر اس گاڑی کو اپنا لے گا اور اس پہ سوار ہو جائے گا تو جہاں وہ چاہے گا جہاں وہ گاڑی چاہ رہی ہوگی وہ اس کو پہنچا دے گی، یعنی وہ اس کو نجات تک پہنچائے گی۔ حسین کے سفینے سے اگر دور کھڑے رہے تو وہاں پر انسان ہو سکتا ہے گمراہ ہو جائے، لیکن سفینہ حسین پر اگر انسان سوار ہو جائے، جسے ہم عزاداری سید الشہداء کہتے ہیں، اگر اس سے دور رہیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اگر اس پہ سوار ہو جائیں گے تو یقیناً یہ نجات یافتہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ کیونکہ جب تک حسین سے دور کوئی رہیں گے،
رہے گا، عزاداری شہید و شہداء سے دور رہے گا، اس کے غرق ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے، گمراہ ہو جانے کا امکان بہت زیادہ ہے۔ لیکن اگر سفینہ حسین پر سوار ہو جائے، عزائے حسین پر آ جاتا ہے، تو وہاں پر عزائے حسین پہ آنے سے اس کو ہدایت ملتی ہے، اس کے فکر ملتی ہے، اسے درس ملتا ہے، اسے ملتا ہے کہ دین کسے کہتے ہیں اور حسین نے دین کو کیوں بچایا تھا۔ لہٰذا وہاں پر جب آ جاتا ہے تو انسان ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ اور سفینہ جو ہوتا ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، سفینہ عزیزان محترم انسان کی ہدایت جب کرتا ہے جب اس سے کوئی متمسک ہوتا ہے، جب اس پہ کوئی سوار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام جو ہیں وہ اس دنیا سے جب جا رہے تھے، لیکن دنیا پہلے مقدمتاً ایک بات سن لیں کہ انسان اگر غور کرے، ہماری پوری دنیا میں آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کسی بھی زبان سے لوگ تعلق رکھتے ہوں، لوگ دو ہی زبانیں سمجھتے ہیں، یا تو الفاظ کی زبان سمجھتے ہیں یا فیگر کی زبان سمجھتے ہیں، تیسری زبان دنیا میں ہوتی نہیں ہے۔ یا تو الفاظ کے ذریعے انسان ہدایت حاصل کرتا ہے، یا انسان جو ہے فیگرز کے ذریعے ہدایت تک ہے۔ جتنے ٹریفک کے قوانین ہیں، یا تو یہ آپ کو لکھے ہوئے نظر آئیں گے یا آپ کو سائن بورڈ نظر آئے گا۔ جتنی کمپنیز ہیں، یا تو ان کا کوئی آرم ہوگا یا کچھ اس کے متعلق لکھا ہوگا۔ آپ کتاب کھولیں گے، کتابیں بھی ہوگی، یا تو کسی چیز کی فیگر بنی ہوگی یا اس کے متعلق لکھا ہوگا۔ آپ کمپیوٹر کھولیں گے تو اس کے اندر بھی دو چیزیں نظر آئیں گی، یا تو کچھ لکھا نظر آئے گا یا کوئی تصویریں نظر آئیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان سمجھتا ہے یہ دو زبانیں ہیں۔ ہر انسان سائن کے ذریعے کسی چیز کو فالو کرتا ہے یا لکھے الفاظ کے ذریعے کسی چیز کو فالو کرتا ہے۔ سائن کے ذریعے فالو کرتا ہے اور الفاظ کے ذریعے فالو کرتا ہے۔ انسان کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے، لیکن ہدایت انسان انہی دو طریقوں سے لیتا ہے، یا الفاظ کے ذریعے لیتا ہے یا فیگر کے ذریعے لیتا ہے۔ لہٰذا پیغمبر اسلام جب اس دنیا سے جانے لگے، دونوں ہدایت کا اہتمام کیا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، دیکھو یہ قرآن تمہیں لفظی ہدایت چھوڑے جا رہا ہوں، اور صورت کی صورت میں میں تمہیں علی اور آل علی کی ہدایت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول جو جا رہے ہیں، ہدایت کا اہتمام کر کے جا رہے ہیں ان دو چیزوں کے ذریعے، کہ ان سے متمسک رہنا، ان کو نہ چھوڑنا، نہ قرآن کو چھوڑنا، نہ اطرت کو چھوڑنا، کیونکہ قرآن بھی تمہاری ہدایت کرے گا، اطرت بھی تمہاری ہدایت کرے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اہتمام ایسے کیا تھا، اس ہدایت کا جب اہتمام کیا، اس انداز سے پیغمبر اسلام نے اہتمام کیا کہ جیسے میں نے عرض کیا، جو سفینے سے متمسک ہو جاتا ہے وہ نجات پاتا ہے، جو چراغ کے پاس آتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ لہٰذا پیغمبر نے بھی اہتمام عملی یہ کیا تھا، جو آگے رہ گئے تھے ان کو پیچھے بلایا تھا، جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں آگے بلایا تھا، کہ مرکز ولایت پر جمع ہو جاؤ۔ اس لیے مرکز ولایت وہ ہے جہاں پہ ہدایت ملتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ علی کے آگے نکل جاؤ گے، اگر تم ذات علی سے آگے نکل جاؤ گے تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے، علی کے دامن سے پیچھے رہ جاؤ گے تب بھی گمراہ ہو جاؤ گے، اگر علی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اور پھر پیغمبر یہ نہیں کہا، پیغمبر نے وہیں دونوں زبانوں کا استعمال کیا، زبان سے یہ کہا من کنتو مولا ہو فاذا علی مولا، اور ہاتھ سے بلند کر کے دکھا دیا کہ جو دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لیں، جو سن رہے ہو آواز کو سن لیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات پر، تاکہ کل کوئی عذر نہ پیش کر سکے کہ اللہ کے رسول کہہ تو رہے تھے ہم دیکھ نہ سکے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا، دکھایا تو نہیں تھا، لیکن پیغمبر اسلام نے بتا دیا دیکھو میں دکھا کے بھی جا رہا ہوں اور سنا کر بھی جا رہا ہوں، میں جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہ دیکھ لو، کل کوئی نہ کہنا فلاں علی کے لیے کہا تھا، جس علی کے لیے کہا اس کو اپنی